اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، یہاں تک کہ سارے لوگوں سے زیادہ سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر لے۔ جب تک وہ سب لوگوں سے زیادہ بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرے گا اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میں اس کو عمل کر کے دکھایا، سبوں سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کی۔ اور یہ محبت مصطفیٰ جو ہے یہ جس کو مل جائے پھر فائدہ کیا ہوتا ہے، پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے، دنیا میں انعام کیا ملتا ہے۔ اب بہت اہم جملہ دینے لگا ہوں، اب ذرا آؤ رسول اللہ کے دور میں اور ذرا یہ تجربہ کرو، ایک نظر ڈالو صحابہ کرام پہ کہ رسول اللہ کی نسبت، رسول اللہ کا قرب تو وہ ہے کہ جو چہرہ، جس چہرے کو نسبت ہو جائے میرے مصطفیٰ سے اللہ اس کو والضحیٰ بنا دے، جن بالوں کو نسبت ہو جائے میرے مصطفیٰ سے اللہ اس کو واللیل بنا دے، جس سینے کو نسبت ہو جائے مصطفیٰ سے اللہ اس کو علم نشرح بنا دے، جس دل کو نسبت ہو جائے میرے مصطفیٰ سے اللہ اس کو یاسین بنا دے، جس زمین کو نسبت ہو جائے میرے مصطفیٰ سے اللہ اس کو مدینہ بنا دے، جس ابو بکر کو نسبت ہو جائے میرے مصطفیٰ سے اللہ اس کو صدیق اکبر بنا دے، جس عمر کو نسبت ہو جائے میرے مصطفیٰ سے اللہ اسے فاروق اعظم بنا دے، جس عثمان کو نسبت ہو جائے میرے مصطفیٰ سے اللہ اسے ذل الرحیم بنا دے، جس علی کو نسبت ہو جائے میرے مصطفیٰ سے اللہ اسے حیدر کرار بنا دے، جس امیر معاویہ کو نسبت ہو جائے میرے مصطفیٰ سے اللہ اسے کاتب وحی بنا دے، جس فاطمہ کو نسبت ہو جائے میرے مصطفیٰ سے اللہ اسے جنتی عورتوں کا سردار بنا دے، جس عبد القادر کو نسبت ہو جائے میرے مصطفیٰ سے اللہ اسے غوث اعظم بنا دے، جن اولیاء کو نسبت ہو جائے مصطفیٰ سے اللہ انہیں اپنا دوست بنا لے، اور جس احمد رضا کو نسبت ہو جائے میرے مصطفیٰ سے اللہ نے اسے اہل سنت کا امام بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اہل سنت کا امام بنا دیا۔ اتنا بڑا نتیجہ دیا کہ وہ شخص جو ساری زندگی اللہ اس کے رسول کی محبت کے گن گاتا رہا، آج اتنے سال گزر چکے لیکن آج بھی ان کے ذکر کو بلایا نہیں جا سکتا، بلکہ آج در و دیوار گواہ ہے، یہ گلیوں کی محفلیں بتاتی ہیں، یہ مساجد بتاتی ہیں، اعلیٰ حضرت کی ہزاروں کتابیں بتاتی ہیں، اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی نعتیں بتاتی ہیں، یہ سنیوں کا عشق بتاتا ہے کہ احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ اور اتنے سال گزر چکے لیکن وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، اور جس سمت دیکھیے تو وہ علاقہ رضا کا ہے۔ آج بھی گلی گلی میں سنیوں کے دل میں اعلیٰ حضرت کا راج چل رہا ہے۔ میں نے صرف رسول اللہ سے محبت نہیں کی بلکہ آل نبی سے بھی محبت کی، اولاد سے محبت کرنا یہ کتنا ضروری ہے۔ اب ذرا توجہ رکھیے گا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک مرتبہ محفل میں بلوایا گیا، دعوت دی گئی، تو اس زمانے میں سواریاں تو اتنی نہیں ہوا کرتی تھی، لوگ ڈولی لے کر آتے تھے اور اپنے کاندھوں پہ رکھتے تھے اور اس میں حضرت کو لے کر سوار ہوا کرتے تھے۔ تو جو اہل محفل تھے وہ اعلیٰ حضرت کو لینے کے لیے آئے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے اندر تشریف فرما ہو گئے۔ 4 آدمیوں نے وہ ڈولی جس میں اعلیٰ حضرت تشریف فرما تھے وہ اپنے کاندھوں پر اٹھا لی، وہ ڈولی اعلیٰ حضرت نے اپنے کاندھوں پر اٹھا لی۔ اعلیٰ حضرت جس ڈولی میں تھے وہ ان لوگوں نے اپنے کاندھوں پر اٹھائی اور محفل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان لوگوں کا مجمع ہے کیونکہ ایک مجدد اہل سنت، امام اہل سنت ایک محفل میں جا رہا ہے، لوگ اتنے عاشق ہیں، ہزاروں لوگوں کا مجمع جمع ہے، سب لوگ یہ خواہش کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی موقع مل جائے قریب آنے کا تاکہ ہم قرب پا لیں۔ تو بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارا مجمع ہے، اعلیٰ حضرت 4 لوگوں کے کاندھوں پر سوار ہیں۔ طے ہوتا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک شک پیدا ہوتا ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حکم دیتے ہیں کہ مجھے نیچے اتارا جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نیچے اتارا جاتا ہے اور وجہ پوچھی جاتی ہے کہ حضرت آپ کو کوئی تکلیف ہوئی جو آپ نے اس سواری کو رکوایا؟ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم جو 4 شخص ہو، تم چاروں نے جو مجھے کاندھوں پر اٹھایا ہوا ہے، تم چاروں میں سے ایک رسول اللہ کی اولاد ہے۔ ہو رہا ہے مجھے ایسی لذت مل رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں سے کوئی سید ہے، تو لہٰذا خدا را بتاؤ تم چاروں میں سے سید کون ہے؟ سید تھا پہلے تو وہ خاموش رہا، لیکن اعلیٰ حضرت نے جب ضد کی تو وہ پکار اٹھا کہ یا سیدی میں ہی رسول اللہ کی اولاد ہوں۔ جب اعلیٰ حضرت نے یہ سنا تو امام اہل سنت، وقت کا امام
جس کے آگے بڑے بڑے علماء جن کے قدموں میں آتے ہیں، اس امام احمد رضا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رونے لگے، افسوس کرنے لگے اور کہا کہ اے سیدی، اے رسول اللہ کی اولاد، اے غلام مصطفیٰ، مجھے معاف کر دو۔ وقت کا امام سید سے معافی مانگ رہا ہے، معاف کر دو، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم سید ہو۔ اگر محشر کے میدان میں رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ اے احمد رضا، تو میرے بڑے گن گایا کرتا تھا اور دنیا میں میری اولاد کے کندھے پر سوار ہوا تھا، تو میں اپنے مصطفیٰ کو کیا چہرہ دکھاؤں گا؟ اعلیٰ حضرت نے اس سے معافی مانگی، ہاتھوں کو جوڑا۔ لہٰذا اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اے بندے، پہلے تو میں تیرے کاندھے پر سوار تھا، لیکن اب چونکہ تو رسول اللہ کی اولاد ہے، تو آل نبی ہے، تو اولاد علی ہے، لہٰذا اب تو ڈولی پہ بیٹھ، میں امام اہل سنت تجھے اپنے کاندھوں پہ اٹھاؤں گا۔ یہ ادب تھا، یہ تعظیم تھی سیدوں سے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رسول اللہ کی اولاد ہے، اتنی تعظیم۔ اعلیٰ حضرت نے زمانے کے سامنے، زمانہ دیکھ رہا ہے کہ یہ وقت کا امام کیا کر رہا ہے، ایک عام بندے کو اپنے کندھے پر اٹھا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کندھے پر اس سید کو بٹھایا اور محفل تک لے کے گئے۔ تو ذرا اندازہ لگاؤ، اعلیٰ حضرت کو کسی نے بتایا تھا کہ نیچے کوئی سید ہے؟ اعلیٰ حضرت کو کسی نے کوئی چٹھی بھیجی کہ کوئی آل نبی نیچے موجود ہے، کوئی اولاد علی نیچے موجود ہے؟ تو امام اہل سنت کو کیسے پتا چلا کہ نیچے سید موجود ہے؟ تو پتا چلا امام احمد رضا کو اپنے مصطفیٰ سے ایسی محبت تھی کہ رسول اللہ کی اولاد کی خوشبو سن کے بتا دیا کہ یہ اولاد مصطفیٰ ہے، یہ اولاد علی ہے، یہ آل نبی ہے، اتنی محبت تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حقیقتاً اپنی زندگی میں رسول اللہ سے محبت کر کے دکھایا اور یہ درس دیا کہ اے میرے چاہنے والوں، کبھی مصطفیٰ کریم سے غداری نہ کرنا، بلکہ رسول اللہ سے سچی محبت۔ اب میں آپ کو آخر میں بتاتا چلوں کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صرف ایک امام اہل سنت ہی نہیں ہے، اعلیٰ حضرت صرف احمد رضا خان ہی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ اعلیٰ حضرت ہیں جن کی ہم محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت ہے، مجدد دین و ملت کا نام امام احمد رضا ہے، حامی سنت کا نام امام احمد رضا ہے، ماہی بدعت کا نام امام احمد رضا ہے، شیخ طریقت کا نام امام احمد رضا ہے، پیر طریقت کا نام امام احمد رضا ہے، اہل سنت کے امام کا نام احمد رضا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ اولیاء کے فیضانوں میں سے ایک فیضان کا نام امام احمد رضا ہے، عبد القادر کی کرامتوں میں سے ایک کرامت کا نام امام احمد رضا ہے، بابا فرید کی نظر عنایت میں سے ایک نظر کا نام امام احمد رضا ہے، اللہ کے ولیوں کی شان میں سے ایک شان کا نام امام احمد رضا ہے، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیوں میں سے ایک کرم نوازی کا نام امام احمد رضا ہے، میرے مصطفیٰ کے معجزوں میں سے ایک معجزے کا نام امام احمد رضا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت بہت طویل ہے، اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے سچی پکی محبت عطا فرمائے اور آپ کے نقش قدم پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق